اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد وآل بیت محمد۔ سورہ القدر کی پہلی آیت کو ہم آج سے باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اس سے پہلے گفتگو کی ہے وہ قضاء و قدر کی ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ وہ مقدمات انشاءاللہ اس گفتگو کو سمجھنے میں ہمارے لیے مفید اور معاون ثابت ہوں گے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ لفظ انزال کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، بغیر کسی توقف کے اور تمہید کے۔ لیلۃ القدر کی معانی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ قدر سے کیا مراد ہے، اور یہیں سے ہمیں لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ تسمیہ بھی واضح ہو جائے گی جب ہم قدر کے معانی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں قدر کے، ان میں سے فقط 3 اہم ترین معانی کو آپ مومنین کرام کی خدمت میں، طلبہ کرام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا معنی لفظ قدر کا یہ ہے کہ تنگی اور محدودیت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قدر تنگی اور محدودیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں شب قدر اس رات کو کہتے ہیں جس میں زمین فرشتوں کے کثرت نزول کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے فرشتے آسمان سے اس رات کو نازل ہوتے ہیں کہ اللہ کی یہ اتنی وسیع و عریض زمین کیا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات کہ جس میں ملائکہ کا نزول اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ وہ مسبحین ہیں تو وہ بھی نازل ہوتے ہیں، روحانیین ہیں تو وہ نازل ہوتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی فرشتے ہیں جن کی جو ڈیوٹی ہیں وہ سارے آسمان سے زمین میں نازل ہوتے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور روایت کا یہ مضمون ہے کہ یہ فرشتے ہر انسان کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سوائے 2 قسم کے افراد کے۔ ان کے لیے فرشتے جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں وہ طلب مغفرت کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ ایک شارب الخمر جو شراب نوشی کرتا ہے، اور دوسرا قاطع الرحم جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے شب قدر میں بھی دعائے مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا قدر کے معنی میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ تنگی اور محدودیت کا معنی آیا ہے سامنے۔ دوسرا قدر کا معنی یہ ہے کہ عظیم مرتبہ اور عظیم شرف۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں جو لیلۃ القدر کے اوصاف بیان کیے ہیں جس رات یہ قرآن نازل ہوا، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ یہ صاحب یہ بابرکت رات ہے۔ ارشاد رب العزت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
عظیم المنزلت رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، بابرکت رات ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی قدر والی رات، منزلت والی رات۔ جیسے کہ آپ اپنی عام زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی بڑی قدر و منزلت ہے، اسی معنی میں یہاں پہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے شب قدر اور لیلۃ القدر کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اس کو بابرکت رات قرار دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، یعنی قدر والی رات، منزلت والی رات۔ اب یہاں پہ قبل اس کے کہ میں تیسرے معنی کی طرف بڑھوں، اس نقطے کی طرف بھی توجہ آپ کی مبذول کراتا چلوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو رات ہے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے بابرکت بنی ہے یا اس سے پہلے سے بابرکت تھی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو قرآن اس رات میں نازل کیا تو تب یہ رات بابرکت بن گئی یا نہیں؟ یہ رات پہلے سے بابرکت تھی، اللہ نے اپنے قرآن کے نزول کے لیے سال کی جتنی بھی راتیں ہیں ان راتوں میں سے جو رات پہلے سے بابرکت ہے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اگر ہم اس معنی کو اختیار کریں کہ یہ رات پہلے سے بابرکت تھی، قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ بابرکت نہیں ہوئی ہے، یہ پہلے سے بابرکت رات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ رات پہلے بھی تھی؟ یعنی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں بھی لیلۃ القدر کا کوئی وجود ملتا ہے، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رات کے جو جس میں قرآن نازل ہوا یہ رات پہلے سے ہے، تب اس کا یہ وصف کہ یہ بابرکت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے یہ بابرکت رات ہے، چونکہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں اور ان کی امتوں میں بھی لیلۃ القدر کا وجود تھا، تو لیلۃ القدر کب سے ہے اور کب تک لیلۃ القدر رہے گی؟ یہ مسئلہ عقائد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ مسئلہ آپ کے عقیدے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ کیسے؟ میں دو روایتیں بیان کروں گا جن سے لیلۃ القدر کا سابقہ وجود اور لاحقہ وجود، یعنی بعد میں آنے والا وجود، ہمارے لیے مشخص ہو جائے گا کہ کب سے ہے اور کب تک لیلۃ القدر رہے گی۔ یہ دو روایتیں پڑھنے دیں تو اس سے یہ چیز ہمارے نزدیک واضح ہو جائے گی کہ لیلۃ القدر جو بابرکت رات ہے، جو قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے بابرکت نہیں ہوئی، یعنی اس کی برکت جو ہے یہ قرآن کے وجود کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، نہیں، یہ رات پہلے سے بابرکت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ پہلی روایت جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسانیت معرض وجود میں آئی ہے، حضرت آدم سے لے کے خاتم الرسل تک، قرآن مجید کے نزول تک یہ رات جو ہے وہ موجود تھی۔ روایت ہے کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ بِالْأَمْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَىٰ آدم، اللہ کی قسم روح اور فرشتے لیلۃ القدر میں امر الہی کو لے کے، امر الہی کے ساتھ حضرت آدم پہ نازل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر جب سے حضرت آدم کا وجود ہے اس وقت سے لیلۃ القدر چلتی آ رہی ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا مَاتَ آدَمُ إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ، اور خدا کی قسم آدم اس حال میں دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے کہ اس کا کوئی وصی اور جانشین نہیں تھا، اس کا کوئی وصی تھا۔ وَكُلُّ مَنْ بَعْدَ آدم مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ أَتَاهُ الْأَمْرُ فِيهَا وَوَضَعَ لِوَصِيِّهِ مِنْ بَعْدِهِ،
حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں ملائکہ اور روح اللہ کا امر لے کے ان انبیاء پہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وَوَضَعَ لِوَصِيِّهِ مِن بَعْدِهِ، اور وہ نبی جو حضرت آدم کے بعد تھا اس نے پھر یہی امر جو ہے اپنے بعد وصی کے لیے اسے مقرر کیا. وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كَانَ النَّبِيُّ لَيُؤْمَرُ فِي مَا يَأْتِيهِ مِنَ الْأَمْرِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ کی قسم ہر نبی کو آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس رات میں آنے والے امر الہی کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بعد فلاں کو وصی مقرر کریں. تو یہ روایت بالکل کلیئر کٹ اور ببانگے دوہل کہہ رہی ہے کہ لیلۃ القدر کا وجود قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہے. تو جب قرآن مجید کے وجود سے پہلے لیلۃ القدر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے اس نے اپنی برکت نہیں پائی ہے، یہ پہلے سے بابرکت ہے. تبھی اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اس کی برکت قرآن کے نزول کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے سے یہ برکت ہے. اچھا یہ کب تک رہے گی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب لیلۃ القدر کا وجود ہے اور یہ کب تک جو ہے یہ رہے گا؟ علامہ طبرسی نے اپنی کتاب اپنی تفسیر میں اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بحار میں جناب ابو ذر غفاری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ لیلۃ القدر شیء یکون علی عہد الانبیاء ینزل فیہا علیہم الامر، کہ لیلۃ القدر ایسی چیز ہے جو انبیاء کے زمانے میں ہوتی تھی، ان پر اس میں امر الہی نازل ہوتا تھا، یعنی اس رات انبیاء پہ لیلۃ القدر میں اللہ کا امر نازل ہوا کرتا تھا. فَإِذَا مَضَوْا رُفِعَتْ، جب انبیاء چلے گئے تو کیا لیلۃ القدر بھی ختم ہو گئی ہے؟ قال لا بل ہی الی یوم القیامہ، بلکہ لیلۃ القدر کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک لیلۃ القدر ہے. یہاں سے یہ نقطہ ہمیں سامنے آتا ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ بات عقائد کے ساتھ متعلق ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک چونکہ حجت خدا موجود ہے اور حجت خدا کے پاس یہ ملائکہ اور روح اللہ کا امر لے کے آتے ہیں، تو جب تک حجت خدا موجود ہے اس وقت تک لیلۃ القدر کا وجود ہے. آدم حجت خدا ہیں یا نہیں؟ حجت خدا تھے. جب سے حجت خدا ہے اس وقت سے لیلۃ القدر ہے. جب تک حجت خدا رہے گی اس وقت تک لیلۃ القدر رہے گی. لہٰذا لیلۃ القدر کا جو وجود ہے، یہ لیلۃ القدر کا جو حدود اربع ہے، وہ فقط یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت محمد ہے اس میں لیلۃ القدر کا وجود ہے، پہلی امتوں میں بھی لیلۃ القدر کا وجود ہے، اور حضرت کے بعد حضرت کی امت جو قیامت تک باقی رہے گی لیلۃ القدر کا وجود اس میں پایا جاتا ہے. یہ دوسرا معنی ہے لیلۃ قدر کا کہ قدر عظیم مرتبے، قدر و منزلت اور شرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تیسرا جو معنی قدر کا ہے وہ یہ ہے کہ قدر کو یہ نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ رات تقدیر ساز رات ہے. اس رات میں تمام مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اور آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرت یافتہ تفسیر المیزان میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے، بلکہ ہمارے کثیر علماء نے اسی قدر کے معنی کو استعمال کیا ہے، مراد لیا ہے، جیسے طبرسی ہیں اور علامہ طباطبائی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے علماء ہیں،
مفسرین ہیں، غیر مفسرین ہیں، ان سب نے قدر کے اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ میں تمام کی عبارتوں کو نہیں پڑھتا ہوں، فقط علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کی سپورٹ میں امام محمد باقر کی روایت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَدْرِ، ظاہر یہ ہے کہ قدر سے مراد اس آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یہاں ظاہر یہ ہے کہ قدر سے کیا مراد ہے؟ التقدیر، یہاں کیا مراد ہے؟ تقدیر مراد ہے۔ فہی لیلۃ التقدیر، یہ تقدیر والی رات ہے، اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، اس میں بشر کی قسمت لکھی جاتی ہے، تقدیر ساز رات ہے۔ یقدر اللہ فیہا حوادث السنۃ من اللیلۃ الی مثلہا من قابل، اس رات اللہ سبحانہ وتعالی پورے سال کے جتنی بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو اللہ کی ذات قلم بند کر دیتی ہے، لکھ دیتی ہے۔ اس کی تقدیر جو ہے وہ اس کی حد بندی، تقدیر یعنی اس کی حد بندی، آگے روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ اس کی ہر چیز کی حد بندی ہو جاتی ہے کہ اس نے اتنا کھانا ہے، اتنا پینا ہے، اتنا کمانا ہے، اتنا وہ معصیت کرے گا، اتنی اطاعت کرے گا، یہ اس کی اولاد ہوگی، یہ اس کا رزق ہوگا۔ ہر لحاظ سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کی ہر چیز کی حد بندی ہو جاتی ہے، فقط انسان کی نہیں، تمام مخلوقات کی حد بندی ہو جاتی ہے لیلۃ القدر میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء، ہر چیز کی حد بندی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے لیلۃ القدر میں۔ یکون فی تلک السنۃ الی مثلہا من قابل، یہ جو تقدیر ساز رات ہے کب سے کب تک؟ اس رات سے لے کے اگلے سال جب یہ رات آتی ہے تو اس وقت تک ہر مخلوق کی حد بندی اور اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ پھر امام نے وضاحت کی کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، فرمایا خیر و شر، خیر اور شر دونوں کو لکھ دیا جاتا ہے، فلاں بندہ اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں بندہ اتنے گناہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہیں سے لیلۃ القدر میں قضاء و قدر کی بات پھوٹے گی کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے تو بندہ کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا، پھر تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسے ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے پورے سال میں میں نے کرنا ہی کرنا ہے، جتنی نیکیاں اللہ نے میرے لیے لکھی ہیں، جتنے گناہ اللہ نے میرے لیے لکھے ہیں کہ یہ تم نے کرنے ہی کرنے ہیں، پھر جب اللہ نے لکھ دیے میں نے کرنے ہی کرنے ہیں تو پھر سزا و جزا و عقاب کا فلسفہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہیں سے لیلۃ القدر کی سے اس جملے سے قضاء و قدر کی بات جو ہے وہ پھوٹے گی۔ وطاعت و معصیت، کتنا طاعت و معصیت دونوں لکھی جاتی ہیں کہ کتنا بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور کتنا بندہ یہ اللہ کی معصیت کرے گا۔ ومولود و اجل او رزق، کتنے پیدا ہوں گے، وہ کتنی حد تک زندہ رہیں گے اور کتنا ان کا رزق ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کمائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ فما قدر فی تلک السنہ وقضی فہو المحتوم، جو اس رات تقدیر جس بندے کی جو بھی لکھ دی جاتی ہے اور پھر وہ اٹل فیصلہ ہو جاتا ہے، فہو المحتوم، وہ امر حتمی بن جاتا ہے۔ اب یہاں بھی یہ بات آئے گی کہ کیا اللہ کے سارے امر جو ہیں، جو بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کیا ان میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ قضا، اللہ کی جو قضا ہے کیا اس میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ بھی بدا کے مسئلے میں جو کسی حد تک قضا و قدر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے بعد میں چل کے بیان ہوگا۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ بحث سے قضا و قدر کی بحث کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک ہمیں یہ چیز سامنے آ گئی کہ لیلۃ القدر کے میں جو لفظ القدر استعمال ہوا ہے اس کے 3 معانی ہیں۔
یہاں پہ چند ابحاث جو مہم ہے، اگرچہ وہ قضاء و قدر کے ساتھ نہیں ہیں لیکن مہم نکات ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا، اور پھر کل انشاءاللہ آنے والے درس میں قضاء و قدر کی بحث کی طرف باقاعدہ ہم جو ہے وہ بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، کون سی رات کو ہم شب قدر کے طور پہ مناتے ہیں۔ روایات میں اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ بالضبط فلاں رات لیلۃ القدر ہے، فلاں رات شب قدر ہے۔ قدر متیقن آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، قدر متیقن۔ کچھ روایات 3 راتوں کے کہتی ہیں کہ 3 راتوں میں سے کوئی رات کیا ہے، شب قدر ہے، 19، 21 اور 23 کی رات۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ 21 اور 23 کی راتوں میں شب قدر کیا ہے، منحصر ہے، اور اسی کے اوپر ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا چلوں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، سألتہ عن لیلۃ القدر، راوی نے امام سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا کہ بھئی کون سی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر کون سی رات ہے؟ فقال التمسها لیلۃ 21 و لیلۃ 23، 21 اور 23 کی راتوں میں سے ان دو میں سے کسی ایک رات کو لیلۃ القدر تلاش کرو، یا 21 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر 23 کی رات ہے، اور کچھ روایات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ 23 کی رات، صراحت نہیں ہے لیکن اشارے ملتے ہیں کہ 23 کی رات کیا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا لیلۃ 23 اللیلۃ التی یفرق فیہا کل امر حکیم، 23 کی رات یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے، ہر حکیم امر کی تفصیل جو ہے وہ وضع کی جاتی ہے۔ وہ تفصیل وہی ہے کہ کتنا رزق ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنا زندہ رہے گا، کیا نیکی کرے گا، کیا برائی کرے گا، کتنی اللہ کی اطاعت کرے گا، کتنی معصیت کرے گا، ہر چیز، ہر حکیمانہ امر کی اس میں تفصیل کیا وضع کی جاتی ہے۔ وَفِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ، اس رات حاجیوں کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لیلۃ القدر میں دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا نام بھی حاجیوں کی فہرست میں لکھ دے۔ حج پہ جانا توفیق ہوتی ہے، کوئی کہے کہ میں پیسے سے جاتا ہوں، پیسے سے کوئی حج پہ نہیں جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ اگر وہ اپنے ملک سے مکہ تک نوٹ بچھائیں تو نوٹوں پہ چل کے وہ جا سکتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ میں 1 سال مکہ میں تھا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھا، اس کی عمر کہیں 50 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے اتفاق سے اس سے پوچھا کہ تم مکہ کے باسی ہو، تم نے کتنے حج کیے ہیں اور کتنے عمرے کیے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا میں نے خانہ کعبہ دیکھا ہی نہیں ہے، مکہ کے اندر رہتا ہے۔ تو اندازہ لگا یہ چیز جو ہے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا کیا کریں؟ وَفِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ، لیلۃ القدر میں حاجیوں کی فہرست بنتی ہے۔ آپ بھی اللہ سے مانگیں، این ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے حج کے اسباب پیدا کر دے۔ دعا مانگا کریں حج کے لیے۔ حج انسان کے ایمان کو کامل کرتا ہے، حج انسان کے ایمان کو معراج عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ ہے کہ من قال ما شاء اللہ فی مجلس واحد دفعۃ واحدہ،
جو بندہ ایک ہی محفل میں 1 مرتبہ 1000 مرتبہ ماشاء اللہ کا ذکر کرے، رزق الحج فی عام، اسی سال اللہ کی ذات اس کو حج عطا کرتا ہے۔ اور یہ ذکر بہت سارے مومنین کو ہم نے تعلیم دیا، بعد میں انہوں نے کال کر کے بتایا کہ آغا صاحب یہ ذکر جو آپ نے تعلیم دیا تھا امام صادق علیہ السلام کی زبانی، ہم نے 1000 مرتبہ ماشاء اللہ کا ذکر ایک ہی محفل میں بیٹھ کے 10 تسبیحاں پڑھی تھیں ماشاء اللہ کی، مجھے اسی سال اللہ نے حج کی توفیق عطا کی ہے۔ وسائل میں ایک پورا، وسائل الشیعہ میں ایک پورا باب ہے جو حج کی ادعیہ کے اوپر مشتمل ہے، حج کو طلب کرنے کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، مضمون یہ نہیں ہے۔ وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، کہ اس لیلۃ القدر میں جہاں حاجیوں کی فہرست بنتی ہے، جہاں ہر حکیمانہ امر کو وضع کیا جاتا ہے، وہاں ایک سال سے دوسرے سال تک، اگلے سال تک ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ قلم بند کر دی جاتی ہے۔ آخری روایت، اور اسی کے اوپر گفتگو کو تمام کروں گا، کہ لیلۃ القدر کا ایک نام لیلۃ الجہنی ہے۔ کیا نام ہے؟ لیلۃ الجہنی۔ جہنی یہ حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص ہے جس کا نام تھا عبداللہ بن انیس الانصاری الجہنی۔ عبداللہ بن انیس الانصاری الجہنی، 2 روایتیں ہیں جہنی، جس کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الجہنی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ آگے آ رہی ہیں نا لیال القدر کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیلۃ القدر کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس رات کے کیا نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جہنی۔ راوی کہتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، یقول، کہ امام علیہ السلام فرما رہے تھے، ان جہنی اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ان لی ابلا وغنما وغلمتا وعملتا، یا رسول اللہ میرے مال مویشی ہیں، اونٹ ہیں اور بکریاں ہیں، اور میرے مزدور ہیں، اور میرے غلام ہیں، جو میری یعنی اپنی مصروفیات بتا رہا ہے کہ میرے مزدور بھی میرے ہیں، میرے غلمان بھی ہیں، فلاں فلاں میرے مال مویشی بھی ہیں۔ فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک رات معین کر دیں، میں روز نہیں آ سکتا یہ نماز شماز کے چکر کے لیے، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں دور رہتا ہوں۔ اب دوسری روایت بتائے گی کہ وہ مدینہ سے دور رہتا تھا، میں دور ہوں، کوئی ایک رات ماہ مبارک رمضان کی میرے لیے معین کر دیں، فأشہد الصلاۃ، جس میں میں آ کے عبادت کروں، نماز پڑھوں۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصار فی اذنہ، پیغمبر نے اسے کہا کہ قریب آؤ، پیغمبر کے قریب آیا، فصار فی اذنہ، پیغمبر نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی اور چلا گیا۔ فکان الجہنی اذا کانت لیلۃ 23 دخل بِإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَأَهْلِهِ إِلَى مَكَانِهِ، تو جب بھی 23 کی رات آتی نا تو جوہنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے مویشیوں کو لے کے، اپنے مزدوروں کو لے کے، اپنے غلاموں کو لے کے 23 کی رات مدینہ میں آ جاتا تھا عبادت کے لیے۔ یہ پیغمبر نے سب کے سامنے اسے نہیں کہا، اس کے کان، فَصَارَّهُ فِي أُذُنِهِ، اس کے کان میں پیغمبر نے گویا کہ کہا کہ 23 کی رات کو تم آ کے عبادت کیا کرو۔ کیا کہا کان میں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اس کا 23 کی رات کو ہی فقط آنا عین ممکن ہے کہ یہ کشف کرتا ہو کہ پیغمبر نے اس کے کان میں 23 کی رات کی عبادت کا کہا ہو۔ دوسری روایت جو امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے بکیر نے اور زرارہ سے نقل کی ہے، سألتہ عن اللیالی التي يستحب فيها الغسل في شہر رمضان، کہتا ہے راوی کہ میں نے امام سے پوچھا کہ ماہ مبارک رمضان کی کون سی راتیں ہیں جن میں غسل مستحب ہے، فقال لیلۃ 19
ولیلۃ 21 ولیلۃ 23 امام نے 3 راتیں 19، 21 اور 23 راتوں کو کہا کہ ان میں غسل مستحب ہے۔ وقال، آپ نے یہاں سے نہیں لینا استحباب، آپ نے اپنے مرضی کی کتاب اٹھانی، آپ کہیں گے کہ روایت میں ہے، اپنے مرضی کی کتاب اٹھا کے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ مستحب ہے ان راتوں کا غسل، استحباب ثابت ہے یا نہیں۔ یہ جملہ جو ہے نا یہ مورد شاہد ہے۔ قال لیلۃ 23 ہی لیلۃ الجہنی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں 23 کی رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ جہنی ہے۔ وحدیثہ، اور جوہنی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ڈسکشن ہے نا، انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جوہنی نے حضرت سے یہ کہا تھا ان منزلی نائن عن المدینہ، میرا گھر مدینہ سے دور ہے، فمرنی بلیلۃ ادخل فیہا، مجھے کسی ایک رات کا حکم دیں کہ میں اس میں آ کے مدینہ میں آؤں اور عبادت کروں۔ فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ 23، حضرت نے اسے 23 کی رات عبادت کا حکم دیا کہ اس رات آیا کرو۔ اب یہ قرائن ہیں، یہ احتمالات ہیں کہ 23 کی رات شب قدر کی رات کا احتمال قوی ہے کہ وہی رات ہو، لیکن تعیین بالضبط تحدید ہو یہ موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو میں ہم لیلۃ القدر کے معانی، لیلۃ القدر کے اسماء اور لیلۃ القدر کی تعیین کے متعلق گفتگو کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ قضاء و قدر کی دیگر ابحاث کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔